الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ علم کی کہکشاں لیے حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک پرٹیکولرلی موضوع پر گفتگو کیا کرتے ہیں اور آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس، آپ کے میسیجز کو بھی شامل سلسلہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے، مگر آج جو درود پاک کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ ایسا درود ہے کہ اگر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو ہم ایک بہت بڑی بیماری سے بچ جائیں گے، ایک بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں گے۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی سے منقول ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد یہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد کہہ لیا کرو تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری یہ روایت ہے کہ اگر ہم کسی محفل میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس طریقے سے بتایا گیا درود پڑھ لیں گے تو اب اس گیدرنگ میں عموماً زندگی میں جو گیدرنگز ہوا کرتی ہے، جو محافلیں سجتی ہیں، اس میں بندہ بیٹھتا ہے تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ الٹی سیدھی باتوں میں، الٹے سیدھے معاملات میں مصروف ہو جاتا ہے اور بسا اوقات غیبت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور باتوں ہی باتوں میں وہ کسی نہ کسی کی برائی، کسی نہ کسی کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کی غیبت سے بچیں گے، اور جب اس مجلس سے اٹھیں تو پھر یہی عمل دہرا لیں گے تو اب باقی بچنے والے لوگ وہ آپ کی غیبت سے بچیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حکایت کو مثنوی شریف میں تحریر فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ مٹی کھانے کا بڑا شوقین تھا اور ایک دکان پر وہ چینی خریدنے کے لیے گیا اور دکاندار سے کہا کہ مجھے 3 کلو مثال کے طور پر چینی دے دو۔ اب دکاندار نے جو شخص آیا تھا اس سے کہا کہ میں چینی تو آپ کو دے دوں گا، لیکن میرے پاس جو ترازو ہے اس میں جو باٹ رکھے جاتے ہیں وہ مٹی کے ہیں۔ اب وہ شخص چونکہ مٹی کھانے کا شوقین تھا تو اس نے کہا کہ باٹ مٹی کے ہوں یا لوہے کے ہوں، مجھے اس سے کیا غرض، البتہ مجھے تو چینی سے مطلب ہے۔ دکاندار نے دیکھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ وہ چینی تولنے کے لیے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے تو اب یہ مٹی کھانے کا شوقین شخص جو گاہک بن کر اس کی شاپ پر آیا ہوا ہوتا ہے وہ باٹ اٹھا کر چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، جب چاٹنا شروع کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس باٹ سے مٹی کچھ نہ کچھ کم ہوتی جاتی ہے۔ اسے یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دکاندار مجھے دیکھ لے اور مجھ پر ناراضگی کا اظہار کرے، البتہ وہ چھپ چھپ کر مٹی چاٹ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جو دکاندار ہوتا ہے اس نے دیکھ لیا کہ یہ شخص باٹ سے مٹی چاٹ رہا ہے، اس نے یہ ریئلائز تو کر لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے یہ بات بھی ریئلائز ہوئی کہ اگر یہ مٹی باٹ سے چاٹ رہا ہے تو دراصل یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ باٹ سے اگر مٹی کم ہو گئی تو اب جب چینی اس باٹ سے تلے گی تو ظاہر ہے کہ یقیناً وہ چینی کم جائے گی، لیکن وہ شخص مسلسل مٹی چاٹتا رہا اور جب اس کی چینی تولی گئی تو اب جو ہے وہ اتنی مٹی جتنی اس باٹ سے کم ہوئی تھی اتنی شوگر اس کے حصے میں کم آئی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ ایک مکافات العمل ہے، یہاں پر جو کرنا ہے وہ بھرنا ہے۔ ایک مشہور محاورہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج اگر کسی کو تکلیف دی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی لمحے کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا بدلہ ہمیں بھی دے دیا جائے، دنیا میں ہی ہمیں تکلیف دے دی جائے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں، انہیں دھوکہ نہ دیں، ان کو
ان پر جھوٹے الزامات نہ لگائیں، ان کا قرض نہ دبائیں، ان کی زمینوں پر قبضہ نہ کریں، ان کے گھریلو زندگی میں زہر نہ گھولیں، ان کے لیے بدگمانیاں نہ پھیلائیں، کسی کے دل میں کوئی ایسی بات نہ ڈالیں کہ جس سے اس کا دل دکھ جائے، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی گویا عزت کا جنازہ نہ نکالیں، کسی کی ترقی ہو تو اب اس کی ترقی میں رکاوٹ نہ بنا کریں، کسی کی ترقی میں روڑے نہ اٹکائیں جسے کہا جاتا ہے عام اگر فہم زبان میں کہا جائے، لوگوں کے لیے برائیوں والے معاملات نہ کریں، انہیں بدنام نہ کریں، چونکہ جو آج کریں گے، جو بوئیں گے وہی فصل کاٹی جائے گی۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شفیق اتاری المدنی دامت برکاتہم العالیہ بھی جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ جملہ بہت ہی کامن سا جملہ ہے اور تقریباً بولتے ہی اس اچھا یا برا جو بھی ہے اس کے لیے وہ آخرت میں ٹھیک۔ اور اسی کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ اچھائی یا برائی صرف آخرت کے ساتھ ہی نہیں، یعنی اگر کسی کے لیے انعامات ہیں یا سزائیں ہیں وہ آخرت کے لیے تو ہیں، جو کچھ بھی اس کے لیے ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اس آدمی کے سامنے بعض اوقات ایسے واقعات کا ظہور ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہی کہتے ہیں کہ جس اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت سامنے آ جاتے ہیں، تو بعض ایسے واقعات جو مشاہدتاً دنیا کے اندر ایسے ظاہر ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو ایک مثال اور محاوروں سے یاد کرتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے، یہ جیسا کرنا ویسا بھرنا ہے۔ صحیح۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، صحیح، اگر ایک ذرے برابر بھی کسی کے لیے بھلائی ہو، نیکی ہو، تو وہ اس کو ضرور دیکھے گا۔ صحیح۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ اکبر، اگر ایک ذرے کے برابر بھی شر ہے کسی کا تو برائی ہے تو وہ اس کو بھی ضرور دیکھے گا قیامت کے دن، یعنی ہر چیز اس کو بالکل واضح طور پر اس کے نامہ اعمال میں ہوگی، اچھائی ہے یا برائی جو بھی معاملات ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید میں دیگر آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ جان لے کہ وہ آگے کل کے لیے کیا مقدم کر رہی، کیا بھیج رہی ہے، کل کے لیے کیا آگے پہنچا رہی ہے۔ صحیح۔ تو یعنی دنیا کے اندر سیدھی سی بات ہے کہ جو آدمی زمین میں بیج بوتا ہے اسی کی فصل پاتا ہے۔ صحیح۔ اب بیج چاہے وہ نیکیوں کا ہم بو رہے ہیں تو اس کے انعامات جزائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ویسی ہے، اور اگر بیج برائی کا ہے تو پھر اس کے اوپر جو سزائیں ہیں اور جو دیگر تکالیف جو ہے وہ آخرت کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ تو ہے آخرت کے معاملات کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے البر لا یبلا، کہ نیکی جو ہے وہ پرانی نہیں ہوتی، والاسم لا ینسا، اور گناہ جو ہے وہ بھلایا نہیں جاتا۔ پھر ارشاد فرمایا آگے والدیان لا یموت، اور جس نے ان چیزوں کا بدلہ دینا ہے وہ فنا ہونے والا نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا فکن کما شئت کما تدین تدان، تو پھر آپ جیسے تیرا دل چاہے ویسا ہو جا، اور جو کرو گے وہ بھرو گے، جو کرو گے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا بھرنا بھی پڑے گا۔ اچھا، یہ حدیث پاک میرا خیال ہے کہ جمعہ کے خطبہ میں بھی اکثر سنایا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس میں یہ حدیث پاک سنائی جاتی ہے۔ گویا ہر جمعے کو ہمیں یہ بار بار ریپیٹ کروایا جاتا ہے، ہمیں یہ یاد دلوایا جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی پیارے انداز کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائی کہ دنیا میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اچھا، یہاں بھی یہ بھی اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں یہ بھی بات بیان کی گئی کہ جو کچھ کرو گے اس کا تو وہ تم بھگتو گے، وہ تمہیں بھرنا ہوگا اس کا، یعنی وہ تمہیں ملے گا۔ صحیح۔ لیکن کسی کے ساتھ اگر کچھ کرو گے تو اسی کی طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ اکبر،
اب ہم مشاہدہ کرتے ہیں جی نیکی والے کام آدمی کرتا ہے اس کو بھلائیاں بلائیاں خیر بہت کچھ ایسا نصیب ہوتا ہے. صحیح. اچھا برائی والا بدی والا وہ چاہے کسی کے کاروبار کے لیے ہو, چاہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ گھریلو معاملات پہ ہوں, چاہے وہ کسی کے آفس کے اپنے معاملات ہیں وہاں تک اس کی زندگی محدود ہے, تو اگر آدمی اچھائی کرتا ہے اچھائی ملتی ہے, اچھائی لیتا ہے, اور اگر وہ برائی اور شر پھیلاتا ہے تو وہ بسا اوقات یہی شر یہی برائی اس کے آگے بھی آ کے کھڑی ہو جاتی, اور پھر آدمی یہ افسوس کرتا ہے اور بلکہ اب اپنی ہتھیلیاں ملتا ہے گویا کہ کاش اس کی ابتدا میں نے نہ رکھی ہوتی, یہ برائی جو میں نے آغاز کیا کسی اور کے لیے میں نے کیا, آج میرے آگے ہی وہ سامنے آگے کھڑی ہوگی, اور یہ کاش میں ایسا معاملہ نہ کرتا. مشہور کہاوت ہے نا مجھ سے آپ کسی کے لیے گڑھا کھودو گے خود ہی گر جاؤ گے. بالکل بالکل کسی کے لیے. اچھا بعض اوقات ایک تو ہے نا برائی, اور بعض اوقات نیت بھی. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ جو ہے وہ قلم کے اندر ایک واقعہ کی حکایت پوری وہ پورا واقعہ مشہور ہے سورہ قلم کے اندر. وہ سورہ جس میں بیان کیا گیا کہ ایک اللہ والا تھا, ایک اللہ کا نیک بندہ تھا, اس کا ایک باغ تھا, پورا وہ باغ ہے, اور اس باغ کے اندر جب پھل لگنے کے لیے موسم آتا تو وہ اعلان کرتا غریبوں مسکینوں آؤ, جو پھل میرے گر جائیں جھولی میں نہ آئے تم اٹھا لیا کرو. تو وہ بڑے مسکین انتظار میں رہتے. اب آپ بتائیں ذرا پھل اترنا ہے جھولی کے اندر, ایک اچھا خاصا پھل نیچے گر جاتا ہے. صحیح. تو اب پھل نیچے جب گرتا تو وہ کہتے ہیں یہ مسکین ہوگا, یہ مسکین قوم, مسکین لے جائیں غریب لے جائیں. اب اس کا انتقال ہوا, اس کے بیٹے لیکن صرف نیت. اچھا, اور یہاں کسی کے ساتھ وہ بھی کوئی اور ایسا معاملہ نہیں کیا, اپنے اسی ایک اچھے مشن کے اوپر ایک رکاوٹ ڈالی, اور یہ دیکھیں کہ اب اس بری نیت اور اس برے عزم کے اوپر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. اب وہ جب پھل لینے کا وقت آیا, جب موسم پھل تیار, بالکل فصل تیار, تو اب یہ نکلے. وہ واقعات پورا بیان کیا گیا بالکل شہری کے ٹائم, یعنی صبح نکلے اندھیرے میں, اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ کوئی اونچی آواز سے بولے نہیں, بالکل آرام سے جاؤ, اور کہیں ایسا نہ ہو کسی غریب کو پتہ چل جائے, مسکین یتیم کو پتہ چلے ہمارا راستہ کوئی نہ پیچھے پکڑ لے. اب وہ جاتے جب دور نکل گئے, دیکھا تو جو ان کی فصل کے جو جگہ تھی وہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے. اب وہ کہہ رہے یار تو ہم اندھیرے میں نکلے تھے, راستہ ہی بھول گئے. شاید ہو سکتا ہے راستہ ہی بھول گئے. درمیان والا تھا, اس نے کہا نہیں راستہ نہیں بھول گئے, بل نحن محرومون, ہم محروم کر دیے گئے. میں تمہیں کہتا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ سے معافی مانگو, ایسا نہیں کرو, یہ کیوں برا عزم لے کے چلے گئے. وہ ہماری اس بری نیت کی وجہ سے یہ اس کی جزا دیکھ لے کہ وہ سارا کچھ ہمارا تباہ ہو گیا, وہ فصل ہماری چلے گی. جب اس پہ انہوں نے پھر آپس میں مشاورت کی کہ اب کیا کریں, تو آپس میں یہ ہوا کہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. صحیح. اللہ کے جو ہے وہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, معافی مانگتے ہیں. انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی, پاکی بیان کی, اللہ سے معافی مانگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ان کی اس معافی کے بعد اور اس اچھی نیت پر اب جو آئندہ ان کی فصلیں اور وہ پھل ہوئے, اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنا خوبصورت واقعہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر یہ واقعہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا, لیکن ایک اور بات یہاں پر سیکھنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے خوبصورت سے واقعات ہیں. ہم کتنے واقعات کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کیا کیا واقعات بیان کیے گئے. بسا اوقات مبلغین یا کوئی بھی مقرر جب واقعہ بیان کرتا ہے تو آگے سے تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جناب آپ تو واقعات سناتے رہتے ہو, حالانکہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے خوبصورت سے واقعات بیان کیے گئے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ ریئلائز کروانے کے لیے, ہمیں جو ہے یہ باور کروانے کے لیے بتائی جاتی ہیں کہ جناب جو کر رہے ہیں یہ اگر درست کریں گے تو درست کاٹیں گے, اچھا کریں گے تو اچھا کاٹیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اگر آلو کی بیج بویا ہے تو اب اس میں سے پیاز اگ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آلو کا بیج بویا ہے تو اب اس میں آلو ہی آپ کو نکلیں گے. مفتی صاحب, ایک اور بات یہاں پر دیکھی جاتی ہے, اور بالخصوص ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ کامن چیز ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے, چاہے وہ نعمت
مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ عزت کی صورت میں ہو، کسی منصب کی صورت میں ہو، تو اب اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں، اس سے گویا حسد شروع کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے آپ سے نعمت کسی نہ کسی انداز کے ساتھ چھن جائے. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس بارے میں تو پہلی یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، چاہے کسی کی دولت زیادہ ہو یا کسی کے ساتھ اس کو شہرت ہے، اس کو منصب ملا ہوا ہے، صحیح، کوئی بھی ایک معاشرے کے اندر اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے، تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اس چیز کا خیال کریں اور اپنا یہ تصور بنائیں کہ اس کو اگر دولت ملی ہے تو کس نے دی ہے؟ صحیح، اللہ نے دی ہے. بالکل. اس کو یہ منصب اگر عزت والا ملا ہے، اللہ نے اس کو یہ منصب دیا ہوا ہے. تو اب اس اعتبار سے یعنی روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے یہ بیان کہ جو شخص میری تقسیم پر راضی نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ پھر اپنا رب بھی کوئی اور بنا لے. یعنی اس کو تقسیم پر راضی، یعنی اللہ کی جو تقسیم ہے، جس کے ساتھ جس کسی کو مال زیادہ دیا ہوا ہے، کسی کو کچھ اور ہے، جب ہمارا یہ ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ مقام منصب دینے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اب اس کے اوپر ہم کسی کے ساتھ جیلس ہو جائے، ہم کسی کے ساتھ اعتراض کرنے والے، اور حسد اگر کوئی کرتا بھی ہے کسی سے، پہلی بات تو یہ کہ حسد میں یعنی یہ کہ آدمی تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. ٹھیک ہے، یہ مذمت ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے. اس میں حسد کرنے والا دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے. حسد کرنے والا دل ہی دل کے اندر ایسا بیمار بن جاتا ہے کہ وہ، بلکہ بیان کیا گیا باقاعدہ کہ حسد کرنے والے کی عمر کے اندر تنگی ہو جاتی ہے. اس کا دل ہی دل میں، کیونکہ حسد باطنی بیماری دل کا مرض ہے، اور دل میں ہی جب وہ کسی کے بارے میں کڑتا رہتا ہے تو وہ اس کی جو ہے وہ عمر کے اندر بھی تنگی آ جاتی ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ان چیزوں کو بالکل جو ہے وہ پیچھے رکھنا چاہیے. رش کریں، آپ رش کریں، اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اس کے پاس ایک نعمت ہے اور عطا فرما، ایک سے دو ہو جائیں، اس کے پاس ایک گاڑی ہے، دو گاڑیاں اس کے پاس ہو جائے، لیکن رب العالمین تیرے خزانے وسیع ہیں، مجھے بھی عطا فرما. مفتی صاحب، اگر دنیاوی پوائنٹ آف ویو بیان کیا جائے تو کل تک مجھ سے نیچے والا بندہ، اس کے پاس ایف ایکس نہیں تھی، آج وہ سیوک یا کرولا لے کر گھوم رہا ہے، آج بڑے برانڈ کی گاڑی لے کر گھوم رہا ہے، آج اس کی فیکٹری، کل میرے سامنے اس کی دو مشینیں خریدنے کی گنجائش نہیں تھی، آج جناب اتنی بڑی فیکٹری لگا کر بیٹھ گیا. کل تک اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہتا تھا، آج اتنی بڑی کوٹھی بنا لی. یہ سب چیزیں کیسے ایکسپٹ ہو، کیسے قبول ہو؟ نہیں، کیسے قبول، اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے قبول نہ کی جائے؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ یار وہ شخص کل تک میرے سے نیچے تھا، آج جناب ایسے آنن فانن کیسے پیسے والا ہو گیا، مال والا ہو گیا، بڑے گھر والا ہو گیا. میں نے ایک حکایت پڑھی کہ ایک شخص وہ اس کے گھر پر کھانا کھا رہا ہے، لذیذ کھانا کھا رہا ہے. کھانا کھانے کے دوران ایک سائل آیا اس کے دروازے پر، اور اس نے دستک دی، کھانا کچھ بھیک مانگی. تو وہ اس کا میاں بیوی بیٹھے تھے، شوہر بڑے غصے میں باہر آیا اور اس نے آگے جھڑکا اور اس کو جو ہے وہ اس کی توہین کی، اس کی عزت خراب کی، جو بھی اس میں معاملات کر کے اس کو نکال دیا، وہاں سے بھگا دیا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ ہی دنوں بعد اس کے مالی حالات بہت خراب ہونے لگ گئے. اتنے خراب ہوئے کہ اس کی اپنی ہی فیملی یعنی ٹوٹ گئی، گویا کہ اس کی بیوی نے بھی اس سے طلاق لے لی اور وہ جدا ہو گئی کہ اب یعنی گزر بسر ہی نہیں ہو رہا، تو کیا کریں. اب اس نے آگے جا کر کہیں اور شادی کر لی. ٹھیک ہے، بیوی نے کہیں اور شادی کر لی. ایک عرصہ گزرتا ہے، اس کے بعد ایک دن پھر وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ہے اور اسی طرح کا ایک ماحول ہے، کھانے پینے کا دسترخوان لگا ہوا ہے، اور اسی دوران کوئی دروازے پر آ کر آواز دیتا ہے، دستک دیتا ہے اور بھیکاری مانگنے کے لیے آتا ہے. وہ اس کی بیوی باہر آئی اور جو کچھ اس کو دینا تھا وہ سو دیا. لیکن جب واپسی جاتی ہے تو واپسی جاتے ہوئے اس کے آنسو بہ رہے ہیں، وہ رو رہی تھی. اس نے کہا کہ اس کے شوہر نے پوچھا، دوسرے شوہر نے، کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پھر یہ کہانی سنائی کہ میں باہر گئی تھی، جس کو میں کھانا دینے گئی یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ میرا سابقہ شوہر. اللہ اکبر. یہ جس کو میں کھانا دینے، یہ میرا سابقہ شوہر تھا، اور یہ میرا سابق شوہر، اس نے ایک غریب کو، ایک مانگنے والے کو اس طریقے سے جھڑکا، اس کی توہین بے عزتی کی
اور اس کو اس طریقے سے اس نے اپنے گھر دروازے سے دھتکارا کہ آج یہ فقیر بنا ہوا ہے، اور اس نے روتے ہوئے یہ کہانی اپنے اس دوسرے شوہر کو سنائی، اور دوسرا شوہر کہنے لگا کہ تم جانتی نہیں ہو کہ وہ جس کو دھتکارا گیا تھا وہ کون ہے، وہ میں تمہارے آگے بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی آپ اندازہ کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں، یہ جس کو اس نے دھتکارا تھا۔ تو یہ دیکھیں بعض اوقات آپ یہاں دیکھیں، وہ جو فقیر تھا، جو بہت بڑا مالدار تھا آدمی، وہ فقیر بن گیا، ٹھیک ہے، اور جو فقیر تھا پورا معاملہ ہی الٹ ہو گیا، پورا معاملہ بالکل، اور بالکل ان تینوں کے درمیان مشاہدتاً دیکھ لیا، اس کو نظر آ گیا یہ سب معاملات۔ تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بھی بہت ہے۔ مالدار کا لمحوں میں روڈ پہ آ جانا، قرض دار ہو جانا، مقروض ہو جانا، ملازم ہو جانا، ایسے معاشرے میں کئی لوگ ہوں گے ہماری زندگی میں بھی بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، جو بہت بڑے سیٹ تھے، بہت بڑے پیسوں میں کھیلنے والے تھے، آج وہ چند ہزاروں کے لیے کسی کے ملازم ہیں، اور اس سے وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے حق ادا کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے عزت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر جانیں۔ ہم جو غربا ہیں، جو اپنے ماتحت ہیں، یا جو فقراء لوگ ہیں، مالی طور پہ کمزور ہیں، یہاں یوسف یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر کسی کے مال آتا ہے نا، اسٹیٹس جدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر گھر کی 3 بہنیں ہیں بالفرض، ٹھیک ہے، 3 بیٹیاں بہنیں، ان کی شادی ہوگی، رخصت ہوگی، صحیح، اب یہ ایک امیر خاندان میں چلے گی، ایک غریب خاندان میں چلے گی، ٹھیک ہے، یہ حالانکہ ہیں بہنیں، آپس میں ان کا اور کچھ معاملہ نہیں ہے، لیکن ان کا بھی آپس میں ایک جدا معاملہ ہو جاتا ہے، ملنے کا، اسٹیٹس کا، یہاں تک کہ میکے آنے میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا بات سامنے والے پھر میکے والے بھی اس میں چلے، ماں باپ تو ایک محبت رکھتے ہیں، بھائیوں کے انداز کچھ اس طرح مختلف ہو جاتے ہیں کہ اپنی امیر بہن سے کیسے ملیں اور غریب بہن سے کیسے ملیں، حالانکہ ایک ہی خون، وہ بہنیں ہیں اس کی، ایک ہی باپ کی اولاد، لیکن اس کے باوجود یہ معاملات بعض اوقات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے انسان کو ہر لمحے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے، اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو بھی گیا ہو تو اس میں کسی کا تمسخر بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ مصعب، ایک اور بہت بڑا ہمارے معاشرے کا اگر کہا جائے کہ بدنما داغ ہے، کسی محفل میں بیٹھا جائے، کچھ دیر گزرے تو اب گیدرنگ میں سے کسی نہ کسی کی اگر عام لینگویج میں کہا جائے تو فلم چڑھانے کے طور پر اس کے ساتھ مذاق مسخری والا معاملہ شروع کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جناب اس کو کسی نہ کسی معاملے میں اس قدر گھسیٹا جاتا ہے کہ بسا اوقات اس شخص کا اس محفل سے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں بھی کیا ایسا ہوگا کہ جیسی یہاں کریں گے ویسی ہی بھریں گے؟ دیکھیں، یہ تو میں پہلی عرض کر چکا ہوں کہ لازمی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہی اس کو نظر آ جائے۔ جی، کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بظاہر کوئی ظالم شخص ہے اور وہ ظلم کرتا رہا، جی، اور اس کے اوپر دنیا کے اندر اس کی پکڑ نہیں ہوئی، لیکن یہ یاد رکھیں حدیث میں فرمایا گیا اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ پکڑ فرماتا ہے تو پھر ایسی پکڑ اس کی گرفت ہوتی، پھر چھوڑتا نہیں اس کو، اللہ اکبر، اللہ، اور یعنی اس کو مہلت مل جاتی، ڈیل گویا کہ مل لیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جائے، توبہ کر لے۔ اچھا، کسی کے ساتھ دنیاوی طور پر ایسا واقعہ نہ پیش آنا، یہ جو بھی ہماری آج کی گفتگو ہے، اب کوئی سمجھے کہ بھئی فلاں کے ساتھ تو ابھی کوئی واقعی پیش نہیں آیا، صحیح، وہ تو آج تک یہی کرتا ہوا آیا ہے، اس نے آج تک سارے فراڈ کیے ہیں، سارے دھوکے کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا بینک بیلنس بھی بڑھا رہا ہے، اس نے ناجائز طریقے سے اور غلط کام کرتے ہوئے یہ سارے معاملات کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہم وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو بعد مشاہدے بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کو دیکھ کے سن کے اپنے کے اندر گھبراہٹ پیدا کرنی چاہیے اور ڈر جانا چاہیے کہ اگر میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر میں اس کا جو ہے وہ کیا میں بعد میں منہ تکتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ ہاں، جس سے دنیا میں اگرچہ کچھ بھی نہ ہوا، اس سے یہ اور کچھ ہو بھی گیا تو یہ نہیں کہ آخرت کی سزا معاف ہوگی، آخرت کی جو سزا ہے، جو اس کے معاملات ہیں، وہ پھر آخرت کے معاملات اس کے ساتھ آخرت میں۔ باقی جو آپ نے مذاق کا کہا، بالکل سختی سے ممانعت اس کی، اور مذاق ایسے بطور خاص جس کے اندر سامنے والے کی دل آزاریاں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتے ہیں، ان کے نام بھی گاڑے جاتے ہیں، ان کی خاندان کے اوپر اس وجہ سے آوازیں کسی جاتی ہیں، اس کی شکل و صورت پر آوازیں کسی جاتی ہیں، اس کے لب و لہجے پہ آوازیں کسی جاتی ہیں، تو یہ ساری صورتیں جو دوسرے والے کی اذیت اور تکلیف کے اندر آتی ہیں، یہ بالکل سختی سے ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو اذیت دے وہ ایسے جیسے مجھے اس نے اذیت پہنچائی ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس وجہ سے قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بطور خاص
خاص واضح طور پر سورہ حجرات کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ ایک قوم دوسرے قوم کے ساتھ نہ مومن جو ہے مرد آپس میں اس طرح کا مذاق مسخری کریں نہ عورتیں اس کا کریں، ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ اللہ، تو اس لیے آدمی کسی کے ساتھ ایسا مذاق مسخری جو اس کی توہین، عزت خراب کرنے والا، دل آزاری کے اوپر مشتمل، تو اس طرح کے مذاق مسخری کو بالکل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مجھے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈرا دینے والا فرمان یاد آ رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا، جی آؤ قریب آؤ۔ جب وہ قریب آئے گا تو اب اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اچھا، پھر دوسری بار اسے آواز دی جائے گی کہ آؤ قریب آؤ، جنت میں آ جاؤ، لیکن پھر دوسری بار جب وہ جنت کے دروازے کے قریب آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ یہ معاملہ بار بار ریپیٹ کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ نا امید اور مایوس ہو کر واپس لوٹ جائے گا کہ وہ اب جو ہے وہ آنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، مطلب اس قدر وہ مایوس ہو جائے گا کہ اب جو ہے اب یہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، گویا دنیا میں کسی کا دل دکھایا، کسی کے ساتھ مذاق کیا تو کس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ڈرا دینے کے لیے کافی ہے۔ مفتی صاحب، ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہمارے معاشرے کا یہ بھی ہے، بلکہ ایک اور سوال میں آپ سے جو آپ کی گفتگو ہے اسی سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ کسی کی دل آزاری کرنا یہ بھی اس کے ساتھ ظلم کے زمرے میں آتا ہے، تو کیا یہ بھی ظلم کہلائے گا؟ کسی کے ساتھ کسی کی دل آزاری کرنا، تکلیف دینا، یہ بالکل اس کے اوپر یہ ظلم ہے، اس کے اوپر ٹھیک ہے جو اس کے لیے تکلیف دے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ رسوا کرے جہاں اس کی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جا رہی ہو تو اللہ عز و جل اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں وہ اپنی مدد چاہتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو کسی کے ساتھ ایسی اس کی عزت خراب کر رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے، تو یہ بھی ذلت میں مبتلا ہوگا۔ اس کے ساتھ بھی ایسی ذلت میں جہاں یہ چاہ رہا ہے میری کوئی مدد کرے، کاش میری یہاں پہ جو ہے وہ عزت بچ جائے، کوئی میری ہیلپ کرنے والا، مدد کرنے والا۔ اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، اور جو کسی مسلمان کی ایسی جگہ مدد کرے جہاں اس کی عزت گھٹائی جا رہی ہے، تو کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ایسی جگہ اس کی مدد کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کا طلبگار ہوگا، جہاں اس کو مدد چاہیے۔ یعنی آدمی یہ نیتیں اگر سامنے رکھے اور اسی کے اوپر دار و مدار اپنا رکھے کہ میں اگر یہ حدیثیں ہمیں جیسی کرنی ویسی بھرنی کا درس دے رہے ہیں، بالکل دے رہی، یہ بالکل واضح سمجھایا جا رہا ہے۔ اور بلکہ خود ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کے برائی بدکاری کی اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں برائی اور بدکاری کرنے کی، تو صحابہ کرام علیہ مردان کو بڑا جلال آ گیا کہ یہ کیسا سوال کر رہا ہے اور کیسی اجازت مانگ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ کے یہ حکمت ہے آپ کی بھی، وہ سمجھانے کا انداز بھی کتنا خوبصورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے بٹھا لیا اور اس سے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہاری اگر بہن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو یا تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ، مختلف رشتے اس کو گنوائے، تو کیا تم پسند کرو گے؟ کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پسند نہیں کروں گا۔ صحیح۔ تو یہ بھی یہاں پہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کی مثال سے ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جب یہ برا ارادہ کسی کے بارے میں رکھتے ہو تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں، کسی کی خالہ ہے، تو جب تمہیں تیرے رشتے اتنے عزیز ہیں تو دوسروں کے رشتے بھی اتنے عزیز ہونے چاہیے، محترم ہونے چاہیے۔ تو اس نے توبہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو یہ باتیں ہمیں واضح طور پر یہ درس دے رہی ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی وہ ایسی طرح کا معاملہ آ جائے تو پھر تمہیں بہت پچھتاوا ہوگا۔ پھر جب پچھتاوا ہوتا پھر آدمی کہتا ہے شاید یہ میں نہ ہی کرتا اس کے ساتھ ایسا معاملہ، تو میرے ساتھ بھی یہ نہ ہوتا۔ بسا اوقات بہت سارے معاملات یہ دیکھے گئے ہیں کہ بندہ کسی کے گھر کے اندر میاں بیوی اگر کوئی خوش ہیں تو اب جناب وہ کسی نہ کسی انداز کے ساتھ اس کو ایسا پین اپ کریں گے کہ ان کے گھر میں گویا آگ لگ جائے، ان کا یہ ہنستا بھرتا گھر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ برباد ہو جائے، ان کے گھر میں اگر خوشیاں ہیں تو وہ غمی میں تبدیل ہو جائیں، کسی کو خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ سب اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، بعض اوقات یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ اس میں بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھا ہمارے گھر پہ کون سی خوشی ہے تو یہ کیوں اتنے خوش نظر آ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا اچھا بعض اوقات انتقام بھی لینا ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک آدمی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، ٹھیک ہے،
میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں، صحیح، ہم ہمارے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کے ساتھ گھر کے اندر اذیت تکلیف دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جب میں اس موضوع پہ اپنے بھائی یا بہنوں سے بات چیت کرتا ہوں تو مجھے جواب ملتا ہے کہ ہماری بہنیں کون سی خوش ہیں جو دوسرے گھر میں گئی ہوئی، اللہ اکبر۔ تو اب اس بارے میں ہماری دین کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ تو میں بات ہے کہ یعنی سوچنے پہ یہ مجبور ہوا کہ اگر بالفرض ان کے ساتھ کہیں بھی ہو رہا ہے تو یہ انتقام کسی اور سے لیا جا رہا ہے، انتقام کس انداز سے اور کس طریقے سے، اور وہ بھی کسی اور سے، تو یہ کیسی حق تلفیوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، اور کتنے کتنے گناہ اس حوالے سے، یعنی انتقام کا معاملہ کہیں ہے اور انتقام کہاں لیا جا رہا ہے، اور زیادتی کس کے ساتھ، ظلم کس کے ساتھ، تیسرے آنے والے کا کیا قصور ہے؟ جی ہاں، اگر آپ کے ساتھ کسی نے شادی کی ہے اور آپ کی بہن کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اب اس میں آپ بیچاری آنے والے کا کیا قصور ہے؟ اس نے کون سا برا کیا ہے، یا ان کے کون سے خاندان میں یہ شادی ہوئی ہے؟ تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ایک عورت حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی قدس سرہ نورانی کی زوجہ کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا گیا، تو آپ نے اس عورت کی بینائی زائل ہونے کی دعا فرمائی تو وہ اسی وقت اندھی ہو گئی، پھر وہ آپ کی خدمت میں آ کر فریاد کرنے لگی اور آپ سے دعا کی درخواست کی، آپ کو اس کے حال پر رحم آ گیا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی تو اس کی بینائی لوٹ آئی اور آپ کی زوجہ بھی واپس آ گئی۔ وہ سب دیکھیں، یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا کہ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اور اس کے لیے جناب اب اس نے جو کہا جائے کہ اگر کوئی دعا کر دی تو اب اس کی بینائی چلی گئی، کیا فرمائیں گے سر؟ دعائے ضرر کے بارے میں جی، کہ دیکھیں بعض اوقات واقعی اس طرح کا اسلاف کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا نیکو آدمی کے ساتھ بطور خاص ہے، یعنی یہاں کوئی سبب نہیں، بلا وجہ ان کے گھر کو بھڑکانے کی بات ہے۔ جی، قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے، پہلے بھی آپ نے کہا نا واقعات میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، جی، آپ کے خلاف دعا کرنے والا کون شخص ہے؟ بلم بن باورا، اللہ، قرآن میں 9ویں پارے میں پورا واقعہ موجود، جی، اور قرآن اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے اس کو آسمانوں پہ اٹھا لیتے، اور وہ جو اس میں اعظم جاننے والا اور جس کے مدرسے کے اتنے طالب علموں کی تعداد ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 1200 تو دباتیں تھی صرف جس سے لکھا کرتے تھے طالب علم بیٹھ کر، اللہ، اب یہی اس کی بدبختی تھی کہ مال کے لالچ میں آ کے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعائے ضرر کرنے، بد دعا کرنے بارے میں نکلا، لیکن جب نکلا تو پھر اسی کے اوپر وہ ایسا وبال اللہ کی تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزا بن گیا کہ اس کی زبان جو ہے وہ لٹک کے باہر آ جاتی ہے، اور یہ لوگوں سے کہتا رہا کہ دیکھو میں ایک اللہ کے نبی کے بارے میں، یعنی یہ میں اس طریقے سے ایک بری سازش، بری نیت سے باہر نکلا ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ جو دعا ان کے لیے کرنے جاتا وہ اس کے خود اپنے خلاف جو ہے وہ دعا ہوگی۔ تو اس لیے ان معاملات سے یعنی کسی کے بارے میں، کسی اللہ والے کے بارے میں بطور خاص کوئی ایسی باتیں کرنے سے آدمی کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، بالکل محتاط رہنا چاہیے، بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی سوچی جائے، ان کے اگر گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو بلکہ یہاں تو شریعت ہمیں اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ بیچ میں پڑھ کر ان کے گھر میں آپس میں محبت کروا دی جائے، ان کے گھر کو بسایا جائے نہ کہ اجاڑا جائے۔ شیطان جو ہے مفتی صاحب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور پھر اپنے لشکر کو بھیجتا ہے۔ اب ان لشکروں میں شیطان کے زیادہ قریب اور وہ جو اپنے پاس جو سب کے زیادہ قربت جس کو دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہوگا میں اسے اپنے زیادہ قریب رکھوں گا۔ اب لشکر جب واپس آ کر بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں فتنہ برپا کر دیا، میں نے فلاں فتنہ برپا کر دیا، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کمال نہیں کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی اور ایسا فتنہ کیا کہ وہ دونوں جدا ہو گئے۔ اب جب یہ شیطان نے سنا تو اسے کہا کہ تو قریب آ جا، تو نے بڑا اچھا کام دیا ہے، اور اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ یعنی شیطان کا اگر پسندیدہ مشغلہ سمجھا جائے تو یہ میاں بیوی کے درمیان، کسی کے گھر کے درمیان وہ جدائی دلوانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی ہوں گی، مصعب کافی دیر سے مدنی چینل کے ناظرین بھی انتظار کر رہے ہوں گے، اگر کال ہیں تو وہ چلا دی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سلسلہ علم کی کہکشاں میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے ظلم و مصائب ڈھائے گئے، تو یہ ظلم و مصائب کرنے والوں کا دنیا میں کیا انجام ہوا؟ دنیا میں انہوں نے کیا پایا؟ نیز اتنے ظلم و مصائب کے بعد بھی جو یزید کو اچھے الفاظ میں یاد کرے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کی کال کا جواب بھی دیتے ہیں، ایک اور کال چلا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گزارش ہے کہ میں ماضی میں بہت گناہ کرتا تھا اور ابھی مدنی ماحول میں آ کے نماز پڑھ رہا ہوں اور گناہوں کا توبہ رو رو کے کرتا رہتا ہوں، کیا ابھی بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی پڑے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کا جواب بھی سب سے لیں گے، ایک اور اگر کال ہے تو وہ دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ سلسلہ علم کی کہکشی اور جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یوسف سلیم بھائی ماشاء اللہ بہت پیارا موضوع لیا ہے، واقعی جس حساب سے موضوع لیا گیا ہے ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اسی کے ساتھ بھی برا ہو جاتا ہے، ایسا دیکھا بھی گیا ہے اور ہوا بھی ہے۔ اگر ہم کسی کی مذاق کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کوئی دوسرا مذاق کر جاتا ہے، ہم کسی کے ساتھ اچھا ہی کرتے ہیں تو ہمیں اچھا ہی ملتی ہے، ہم کسی سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں دوسرا حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اور ہم کسی سے سلام کرتے ہیں تو دوسرا ہم سے سلام کرتا ہے۔ تو کیا بات ہے مدینے کی، کیا موضوع لیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی اپریسیشن کا، لیکن کسی کے ساتھ صاحب ان کا آخری والے جملے پر تھوڑا سا توجہ میں چاہوں گا آپ کی، کہ کسی کے ساتھ سلام کیا جائے تو وہ بھی سلام کیا کرتا ہے، تو کیا صرف اپنے جاننے والوں کو ہی سلام کرنا چاہیے یا سب کو سلام کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث پاک میں اس بارے میں تو واضح طور پہ ارشاد فرمایا گیا ہے، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو تو اسے سلام کرنا چاہیے۔ اور باقی اس کا یہ ہرگز اس گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگر اس نے زیادتی کی تو ہم نے اس سے زیادتی ہی کرنی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے خوبصورت درس دیے ہیں اور یہ ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہارے ساتھ رشتہ کاٹے تم اس کے ساتھ جوڑو رشتہ۔ تو ہمیں تو اس کے ساتھ جوڑنی چاہیے، ہمیں یعنی ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اگر اس نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے، لیکن ہماری وجہ سے کسی کے ساتھ نہ ہو، یہی کوشش ہماری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا پہلی کال کا مطلب جواب کہ پہلی مختصر میں عرض کرتا ہوں، اس میں جیسے کہا کہ اتنے ظلم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوئے اور یہ مصائب تھے، پھر یہ مصائب جنہوں نے ڈھائے ہیں ان کے ساتھ کیا انجام، تو انہوں نے تو اپنے دنیا کے اندر ہی یہ معاملات دیکھے ہیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور میری اطرت کی وجہ سے مجھے اذیت دی، ارشاد فرمایا گیا کہ اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اس پر جنت حرام کر دی گئی جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا۔ ایک اور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس میں بطور خاص حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں بھی یہ بطور خاص نام لے کر ارشاد فرمایا کہ جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا اس سے میں جنگ کروں گا، اور جو ان سے صلح رکھے گا اس سے میں صلح رکھوں گا۔ اب یہ دیکھیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ میدان کربلا کے اندر جو ظلم زیادتی اور جو گویا کہ مصیبتوں کے پہاڑ ایک طرح کے ان پر ڈھائے گئے، اور یہ ایسے صبر اور استقلال کے ایسے گویا کہ پہاڑ ہی بنے رہے، اور یہ مثال جو ہے وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک جو ہے وہ لوگ اس کو یاد کریں گے کہ واقعی ہی وہ کیسے صابرین تھے اور کس طرح استقامت کے ساتھ وہ ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ یہاں یہ بات کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کا کیا انجام، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے بھی ظلم کیا ہے، ابن زیاد ہو، ابن سعد ہو، یا وہ شمر ہو، خولی ہو، یہ سارے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ 3 سے 4 سال نہیں ان کے ہوتے ہیں، اور یزید وہ کہ جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اللہ نے اس کی عمر میں برکت ہی نہیں رکھی ہے، یعنی 38 سال کا ہو کے یہ
جو ہے وہ جو ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. اس نے تو سوچا کہ میں ابھی 34 سال کا ہوں، 35 سال کا ہوں، یہ تخت میں لے لوں گا، اور یہ تخت کی رکاوٹ میں شاید امام علی مقام امام حسین ہوں گے. جب یہ بیچ میں سے سلسلہ ختم ہو جائے گا تو میں ہوں گا، اور پھر ایک لمبی بادشاہت ہوگی اور لمبا میں چلاتا رہوں گا. یہ 4 سال بھی اس کے اوپر جو ہے وہ پورا متمکن نہیں رہ سکا. اور یہ جتنی اس آدمی نے جتنی خباستیں اپنے ذمے میں لے لی اور جتنے معاملات اس نے، حالانکہ چند سال ہی گزرتے ہیں اس کے بعد کہ اس نے جو ہے وہ ایک کو کر کے وہ مختار ثقفی نے جو ان کو پکڑا، اور کس طریقے سے ان کو کسی کو کتوں کے حوالے کیا گیا، کسی کو جو ہے وہ کس طریقے تیر مار کے نیزے مار کر اس طریقے سے نہیں اذیت ناک طریقے سے ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر یہ سزائیں ان کی اتنی مل گئی، اور 4 سال کے اندر ہی ان کا سب کا جو ہے نا وہ یوں صفایا ہو جاتا ہے. اور نام دیکھیں کہ یزید یعنی اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے کلمات آگے کچھ کہتے کہ جو آج بھی انہیں اچھا الفاظ سے یاد کرتا ہو، آج بھی اس کے باوجود بھی انہیں اچھا الفاظ سے یاد کرے، اس کو آپ کیا کہیں؟ دیکھیں مختصر سی بات ہے، جو یزید کو اچھے الفاظ سے یاد کرے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس کے سینے میں محبت رسول ہے اس کے سینے کے اندر یزید کی محبت کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. یعنی سینے میں محبت رسول ہے تو آپ کی آل کی بھی محبت ہوگی. یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے بالوں کے بارے میں یعنی جسم کے بال کے بارے میں فرمایا جو اس کو اذیت دے تو وہ اس نے مجھے اذیت دی ہے. تو یہ تو حضور کے بیٹے ہیں، جو حضور کے بیٹوں اور شہزادوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کرے. اور یہ بات بہت سی یعنی ان دنوں میں سننے کو مل جاتی ہے. بہت سے لوگ اچھا بھی اس میں آپ بحث نہ کریں، وہ تو وہ ہے ہی جنتی. اچھا وہ روایت بھی ہے چونکہ قسطنطنیہ کے حوالے سے زیادہ وہ ایک روایت اس طریقے سے نکال کے آ جائیں گی ہر دفعہ کہ وہ قسطنطنیہ کی روایت ہے، حدیث ہے جس میں اس کے لیے مغفرت کی بشارت دی گئی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر جس نے پہلا وہ جائش جو ہے جو وہاں پہ غزوہ جو کرے گا تو وہ اس کے بارے میں کہ مغفور لہم، اس کی مغفرت ہو جائے گی. صحیح. یزید کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ یہ بھی اس میں شریک ہوا تھا. وہ الگ بحث ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زبردستی بھیجا تھا کہ یہ جا ہی نہیں رہا تھا کہ اس کو بھیجا کہ تم یہاں پر جو ہے وہ مسلمان وہاں جا رہے ہیں اور تم یہاں جو ہے وہ اپنی حرکتوں میں پڑے ہوئے، زبردستی بھیجا تھا یزید کو اس کا افلکزات. اب چاہے یہ سردار اس سپہ سالار بن کر یا عام سپاہی بن کر اس لشکر کے اندر گیا تھا، یہ ساری تاریخ کی کتابیں اس پر ہیں کہ یہ 46 47 کے اندر یا 51 52 یا 55 ان سالوں میں سے کسی سال یہ گیا یزید اس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوا. حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن خالد ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک ہے کہ وہ سب سے پہلے لشکر پہلے ہی لے کے جا چکے تھے جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو جب یہ سارے یعنی وہ اول جائز جسے کہا گیا وہ تو پہلی فضیلت لے جا چکے ہیں کہ جو اس میں شریک ہیں. اچھا پھر ایک اور یوسف بات کہ اگر اسی کو روایت کو لے کے کہہ دیا جائے کہ یہ مغفرت ہوگی اور یہ بخشش ہو گئی، دیکھیں جو روایت میں مغفرت یا بخشش کی بشارت ہوتی تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جمی معاملات کے ساتھ اس فضیلت کا حقدار بنتا ہو. میں نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا، حدیث میں واضح طور پر فرمایا. اب کوئی کہے میں نے صرف اتنا کلمہ کہنا ہے اس کے بعد سارے معاملات میرے اوپر جو ہیں وہ سارے حرام حلال سارے معاملات یہ اور میں نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں چلا جاؤں گا، یہ اصول تو کسی کے لیے بھی نہیں ہو سکتا. پھر یہ شخص جس کے بارے میں اگر کوئی یہی روایت لے کر اس کو یوں کہیں کہ جنت میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو دیگر معاملات کو تو اس کے دیکھنے چاہیے. اہل بیت اطہار پر اتنے ظلم زیادتیاں کرنا یہ باتیں، پھر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے اوپر جو ہے وہ حملے کرنا، وہاں فوجیں بھیج دینا، 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر جو ہے وہ گھوڑے بندھے ہوئے ہو جانا اور گھوڑوں کا وہاں پہ ناپاکی نجاستیں کرنا، منبر اطہر پر نجاستیں ہو جانا، 3 دن تک صحابہ کرام یعنی مسجد نبوی شریف کے اندر کسی کی حاضری نہ ہونا اور وہ نماز پڑھنے سے روکے، مدینے کی پاک دامن عورتیں جو ہیں وہ اپنے لشکر پر حلال کیا ہوا، وہ اتنی برائیاں ہو جس آدمی کے اندر اور اس کے باوجود کہے کہ نہیں وہ ایک چونکہ فضیلت والی بات ہے اور وہ فضیلت بھی تاریخ گواہ ہے کہ اس طریقے سے اس پر جو ہے وہ صادق نہیں آتی. تو یہی کلمات کہوں گا جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھے کہ جس کے سینے میں محبت رسول ہوگی یزید کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، یزید کے لیے اس کے دل میں نفرت اور عداوت ہی ہوگی. اللہ ہمیں عشق رسول کی نعمت عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. مفتی صاحب تیسری قول کا بھی جواب عنایت فرما دیں کہ ماضی میں بڑا گناہگار تھا جی اور اب جو ہے وہ گناہوں سے توبہ کر لی ہے، مدنی ماحول بھی اختیار کر لیا ہے، کیا اب بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوگا معاملہ؟
سب سے پہلے تو میرے اس بھائی سے گزارش یہ تھی کہ ان چیزوں کا اظہار نہ کیا کریں. جی ٹھیک ہے کہ میں ماضی میں یہ تھا بلا ضرورت بلا جہاں پہ کوئی شرعی وجہ ہے جی تو وہ ایک جدا بات ہوتی ہے اور وہ شرعی وجہ کیا وجہ بن سکتی. مثال کے طور پہ کسی عالم مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ گناہ ہوا اس کی تلافی کیسے ہے. ٹھیک ہے اس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ آدمی اظہار کرے. صحیح. یعنی بہت یہاں پہ ایک بات بھی عرض کروں گا, بہت سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں وہ آج فجر کی نماز میری رہ گئی, اس کو کہا ابھی زہر سے پہلے پڑھ لوں زہر کے بعد پڑھ لوں. تو ایک تو نماز یوں چھوڑنا یہ گناہ ہے. اب آپ اس کا اظہار کسی دوسرے پہ بھی کر رہے ہو. یعنی فقہا تو ہمیں یہاں تک کہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں اور ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی کوئی پچھلی نماز بھی قضا کر رہے ہیں اور ایسے وقت میں جیسے آپ عشاء کے علاوہ کسی اور ٹائم میں اپنے وطر قضا کر رہے ہیں تو اب وہ جو وطر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے وہ نہ بلند کرے. اللہ اکبر. یعنی اس وقت اللہ اکبر کر کے دعائے قنوت پڑھنا شروع کر کسی کو پتہ نہ لگے کہ آپ وطر ادا کر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ ظہر میں آپ کون سے وطر پڑھیں گے. تو اب یعنی ظہر کے بعد کوئی قضا کر رہا ہے تو وہ اس طریقے سے کرے گا, لوگ کہیں گے یہ وطر قضا کر رہا ہے, یہ اس کے وطر اپنے جو ہے وہ اس نے کرنے تھے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ گناہ کا اظہار یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور جب تک کوئی خاص وجہ نہ ہو اس وقت تک گناہوں کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ان کا یہ کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کا معاملہ ہے تو دیکھیں اگر گناہوں سے اس طرح توبہ کر لی ہے جیسی کرنے کا حکم ہے گناہ پر توبہ, تو پھر اس کے تقاضے بھی انشاءاللہ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ توبہ بھی ضرور قبول فرمائے گا اور اس آدمی سے درگزر فرمائے گا. کیونکہ حدیث میں جب یہ ارشاد فرما رہا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا جیسا گناہ کیا ہی نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جگہ ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے توبہ کی پھر نیک عمل کیے اور پھر ایسا نیک عمل پر کارآمد رہا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. ایسوں کی اب وہ توبہ کے تقاضے ہیں ان کے مطابق اگر کوئی آدمی ایسے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جس کے حق کسی اور سے بھی متعلق ہے. ایک ہے نماز چھوڑی تو نماز سے توبہ کی کہ اب نہیں چھوڑوں گا, جو ذمے ہیں اس کو یہ پڑھتا رہے, کوشش کرتا رہے اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ قضاء عمری پڑھتا رہے, کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے تاکہ اس کی یہ بھی پوری ہو جائے. زکوٰۃ والے معاملے سے توبہ کی ہے تو زکوٰۃ جو پچھلی رہتی ہے اس کو ادا کرے. یہ نہیں کہ اب میں نے توبہ کر لی پچھلا سارا کچھ کلیئر ہو گیا, ایسا نہیں ہے, وہ اس کے ذمے ہے. اسی طرح اگر کسی نے کسی کا مال چرایا یا کسی نے کسی کے ساتھ کوئی بھی مالی طور پر معاملہ کیا ہے یا کسی کی عزت اس نے خراب کی, جو ہم نے پہلے باتیں یہ ذکر کی ہیں, تو اب اس کا معاملہ اس کے حق سے مل چکا ہے, یعنی اس کو حقوق العباد کا معاملہ بھی آ چکا ہے تو یہ اس سے معافی بھی مانگے گا. تو یہ اس سے معافی بھی مانگے جس نے کسی کو گالیاں دی ہے برا بلا کہا جو اس سے, تو اس سے معافی مانگ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے, اس سے بھی معافی مانگ لے. اور کسی کا مال دبایا ہوا ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے توبہ کر لی اب میرا پچھلا معاملہ کلیئر ہے, یہ اس کا مال اس کو واپسی کرے. حتیٰ کہ چوری کیا کوئی بھی کسی طرح ہے اور اس کے لیے بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات لوگ یہ بھی گھبرا جاتے ہیں کہ اب ہم اس کو بتائیں گے کہ میں نے آپ کی اتنی چوری کی تھی. یہ اتنا یہ ہے کہ وہ مال کسی طرح اس کی ملکیت میں داخل کر دیا جائے, چاہے اس کو تحفہ کہہ کے دے دیا, اس کے ویسے اکاؤنٹ میں ڈلوا دی, اس کے پاس یعنی اس کی ملکیت میں چلی گئی, وہ نہ رہے ہوں, اس کے ورثاء کو تلاش کیا جائے. یعنی یہ تقاضے اس کے ہیں. اگر یہ آدمی پورے کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ضرور اس کی توبہ کو. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے وقت عطا فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.